آج میری کوشش یہ رہے گی کہ زندگی کے ان دو پہلوؤں کے بارے میں بات کی جائے کہ جن کو جو گہرائی وہ ڈیزرو کرتے تھے، جتنی ہماری اٹینشن وہ زندگی کے پہلو ڈیزرو کرتے تھے ہم ان کو نہیں دے پائے۔ اور اس سے ہوا یہ کہ ہم نے زندگی میں کئی ایسی جنگیں لے لی، کئی ایسی لڑائیاں لے لی، کئی ایسی عداوتیں لے لی، کئی ایسی دشمنیاں لے لی کہ جن کا لینا ضروری نہیں تھا۔ اور ہوا یہ کہ ہم نے ساری زندگی ایک چھوٹی سی اس کے نکال دی، اور اس میں انا تھی، ایگو تھا، جس کی وجہ سے ہم نے وہ جنگ لی تھی، وہ لڑائی لی تھی، کسی کو کچھ پروف کرنا تھا، کسی کو کچھ ہم نے ثابت کرنا تھا۔ اس کے چکر میں ہم نے لے تو لی وہ، لیکن اس کے لیے ہمیں جو دینا پڑا وہ ہماری پوری زندگی تھی، وہ ہمارا پیس آف مائنڈ تھا، وہ ہمارا سب کچھ تھا۔ تو ایک انسان کو اپنی زندگی میں دو ایسے مرحلات، دو طرح کے مائنڈ سیٹ اس کو دیکھنے کو ملیں گے کہ ایک وہ انسان کے جو معاف کر ہی دیتا ہے ہمیشہ، جو ہمیشہ صبر ہی کرتا رہتا ہے، بس صبر ہی اس کو کہو نہ کہو تب بھی صبر ہے، وہ چپ ہی رہے گا ہمیشہ۔ ایک وہ انسان کی اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہر بات میں بدلہ ہی ہوگا، بدلے کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، معافی اور صبر نام کی چیز اس کی زندگی میں ہے ہی نہیں ہے۔ تو پڑھنے سے یہ پتہ چلا، ایکسپیرینس سے یہ پتہ چلا، تاریخ سے یہ پتہ چلا کہ یہ دونوں لوگ بیوقوف تھے، یہ دونوں مائنڈ سیٹ صحیح نہیں تھی کہ زندگی کے حالات کی سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو کبھی کبھی لوگوں کو معاف کرنا پڑتا ہے، اور انسان کو کبھی کبھی بدلہ لینا پڑتا ہے، انسان کو کبھی کبھی اپنے آپ کو ہار ماننی پڑتی ہے، اس لیے کہ آنے والی نسلیں سدھر جائیں۔ اس کو اپنے ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ سب چیزیں نہیں کرنی ہوتی، بلکہ اس کو ہار جانا ہوتا ہے، اس کو جو ہے مر جانا ہوتا ہے، اس کو ڈٹ جانا ہوتا ہے، اور کئی بار اس کو بدلے کے لیے کھڑے ہونا پڑتا ہے، کیونکہ ایک نسل کے مزاج کا مسئلہ ہوتا ہے۔ آنے والی نسل کے لیے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کرنا ہوتا ہے کہ اس سے نیچے جب معیار گر جائے تو جنگ لے لینا، تو لڑائی لے لینا، لیکن اس معیار کو نہیں گرنے دینا۔ جب تیرا مورل ہی چلا گیا، تیرے ایتھکس ہی چلے گی، تیری بنیاد، تیری جڑ ہی کسی نے کاٹ دی، تو تب بھی چپ رہا، تو تب بھی معاف کرتا رہا، تو تب بھی خاموش رہا، تیرے سامنے سے تیری تہذیب لے جاتے چلے گی، تیرے مورلز لے جاتے چلے گی، تیرا سٹینڈرڈ گرا دیا، تیری خود ہی چھین لی، تیرے پاس بچا کیا؟ تو ایسی زندگی تھی تو موت اچھی تھی نا۔ تو بات آج یہ ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں اس کے فیصلے اور کئی ایسی چیزیں، کس جگہ پر عداوتیں لینی تھی، کس جگہ پر جنگ لینی تھی، کس جگہ پر لڑائی شروع کرنی تھی، اور کس جگہ پر بغیر لڑے ہار مان لینی تھی، کس جگہ پر سرنڈر کر لینا تھا، انسان کب تک نہیں سمجھ سکتا ہے، تب تک نہیں سمجھ سکتا جب تک اس کو اس بات کا احساس نہ ہو جائے کہ زندگی میں وہ ایسے فیصلے ضرور لے گا کہ جو اس کی تباہی کا سبب بنے گی۔ ایک انسان جب تک ایک اندیکھی پاور پر، ایک خدا پر اپنی ریلائنس نہیں ڈالتا، اپنا یقین، اپنا اعتماد نہیں ڈالتا، اور اس کے بعد جو اس کی طرف سے پریشانیاں آتی ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، جو بے عزتیاں آتی ہیں، اور جو تعریفیں بھی کئی بار آتی ہیں، ان کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو ڈھونڈتا نہیں وہ کہ یہ پریشانی مجھ پر ہی آئی تو آئی کیوں؟ میں تو اپنی طرف سے سب ٹھیک کر رہا تھا، وہ کون سی ایسی چیز تھی جو رہ گئی کہ مجھے یہ ٹوکنے کے لیے آ گئی؟ جو پریشانی کے اندر چھپے ہوئے اس ٹیچنگ کو، اس سبق کو، اس کاٹ کو، اور اس انجام کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تجھے دینا چاہتا تھا، جو اس کو نہ سمجھ پایا، وہ کیسے سمجھے گا؟ جو کسی پریشانی کے اس ایلیمنٹ کو، اس پازیٹیو ایلیمنٹ کو کہ جس سے زندگی کی پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں آگے کرنا کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سی غلطی کی وجہ سے میں یہاں تک آ گیا، جو ان سب ایلیمنٹس کو سمجھ نہیں پایا، وہ کیسے سمجھے گا کہ کون سی جنگ وہ تھی جو میں نے لڑنی تھی، اور کون سی جنگ وہ تھی جو میں نے نہیں لڑنی تھی؟ تو زندگی کا جو انسان کا معیار ہے، زندگی کا جو اس کا ٹائم اور وہ ساری پرائورٹیز وہ کہاں پر جائیں گی، اس میں ایک بہت ہی بنیادی اور بہت ہی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ کون سی جنگ لیتا ہے، وہ کون سی لڑائی لیتا ہے، وہ کہاں پر عداوتیں رکھتا ہے۔ اور یہ کسی کتاب آپ کو کوئی سکھا نہیں سکتی، کوئی استاد آپ کو یہ سکھا نہیں سکتا، یہ زندگی کی ایکسپیرینس سے ہی سمجھ آئے گا۔ اور وہ انسان کے جس نے منہ پیچھے موڑ لیا، جس نے اس وجہ سے کہ میرے اوپر طوفان آ رہا ہے اپنی آنکھیں بند کر لی، جس نے رات کی اس روشنی سے، اس کڑکتی ہوئی روشنی سے ڈر کے اپنا دروازہ بند کر دیا، کیا وہ کبھی طوفان کو فیس کر پائے گا؟ کیا وہ کبھی کھلے آسمان کے نیچے چلنا سیکھ پائے گا؟ کیا وہ طوفان میں بچنا کیسے ہے، کیا وہ کبھی سیکھ پائے گا؟ کبھی نہیں سیکھ سکتا۔ تو انسان کی زندگی کی اس کی جو مشغولیات ہیں،
اس زندگی کے سفر میں جو اس کی مصروفیات ہیں، اس نے کہاں پر اپنا وقت گزارنا ہے، اس میں یہ چیز بڑی ہی میٹر کرتی ہے کہ کون سی ایسی لڑائیاں تھیں جو اس نے لے لی۔ میں بار بار اسی لیے کہہ رہا ہوں، ایک بات کو اسی لیے دہرا رہا ہوں کہ سمجھا جائے کہ یہ وہ ٹاپک نہیں کہ جس کو سکپ کر دیا جائے اور آگے نہیں، یہ بڑے گہری باتیں، یہ بڑی ضروری باتیں ہیں کہ زندگی کے سفر میں جو کچھ بھی سیکھا اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ کئی جگہ خاموش ہو جانا ہی سب سے بہتر عمل تھا، کئی جگہ تھوڑا رک جانا ہی سب سے بہتر چیز تھی، کئی جگہ جھک جانا ہی سب سے بہتر تھا، کئی جگہ خاموش رہنا ہی سب سے بہتر تھا، اور کئی جگہ جواب دینا لازم تھا، جواب دینا ضروری تھا، جواب دینا فرض تھا۔ کئی جگہ تمہیں جو ہے جنگ میں اس نیت سے نکلنا تھا کہ یا تو یہ جنگ ہم جیتیں گے یا ہماری لاشیں گھر کو واپس آئیں گی۔ یہ جنگیں لڑنا بھی ضروری تھا، کئی بار گھر سے اپنے سر پر کفن باندھ کے نکلنا بھی ضروری تھا کئی بار، اور کئی بار ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لینا بھی ضروری تھا کئی بار۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو انسان اس سینسٹیو سے ٹاپک کے اس کو نہ سمجھ پایا، اس کی گردشوں کو نہ سمجھ پایا کہ ذرا سا ادھر ہو جائے اور ذرا سا ادھر ہو جائے تو پورے فیصلے بدل جاتے، پوری زندگیاں بدل جاتی، اور وہ جنگ جو ایک بار چھڑ گئی اس نے کہاں ختم ہونا تھا۔ جنگ انسان شروع تو کر دیتا ہے، عداوتیں شروع تو کر دیتا ہے، لیکن اس کو ختم کرنا یہ اس کے پاس کی بات نہیں ہے۔ تو جو یہ سمجھ نہیں پایا کہ یار یہ عداوت میں نے لینی بھی تھی یا نہیں، یہ جنگ میں نے چھیڑنی بھی تھی یا نہیں، اور اس نے وہ جنگ چھیڑ دی، اور بعد میں یہ پتہ چلا ایک لمبے عرصے کے بعد کہ یہ وہ جنگ نہیں تھی جو میں نے لینی تھی، اس انسان نے اپنی زندگی میں کیا حاصل کیا، اس انسان نے اپنی زندگی میں کیا سیکھا، اس انسان نے اپنی زندگی کا وقت کہاں گزارا۔ تو آج بھی ہماری زندگیوں میں جس کے پاس آج بھی وقت ہے، وہ ذرا اس بات کا محاسبہ کرے کہ وہ کون سی ایسی لڑائیاں تھیں جو میں نے لے لی اور لینی نہیں چاہیے تھی، وہ کون سے ایسے موقع تھے کہ جنہیں میں نے جواب دے دیے لیکن وہاں پر میرا خاموش رہنا بنتا تھا، وہ کون سے ایسے لمحات تھے کہ جب میں نے اپنا سر اکڑا دیا لیکن وہاں پر میرا جھکنا ضروری تھا۔ جو انسان ان سینسٹیو سے ٹاپکس کو نہ سمجھ سکا، جو انسان زندگی کے چھوٹے چھوٹے لوپ ہولز کو نہ سمجھ سکا، جو انسان اپنی زندگی کی حقیقت، اپنی جسم کی کمزوریاں، اپنی اندر کی کمزوریاں اس کو نہ سمجھ سکا، جو انسان اپنے آپ کو وہ سمجھتا رہا جو وہ نہیں تھا، اور وہ انسان جو اپنے آپ کو اتنا کم سمجھتا رہا جبکہ وہ اس سے زیادہ تھا، وہ انسان بھی اپنے آپ کو تباہ کر دے گا۔ ہمارے یہاں پر بڑے عجیب لوگ کہ کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھا اور کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو خدا سمجھ لیا۔ وہ ٹاپک نہیں ہے ہمارا، اس پر ایک لمبا وقت چاہیے، لیکن آج یہ مسئلہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں وہ ایسی جنگیں چھڑی ہوئی ہیں کہ شاید وہ ہماری بربادی کا سبب بن جائیں، تو ضروری ہے کہ وقت رہتے اس میں ہار مان لی جائے، اس میں تسلیم کر لیا جائے کہ یہ ہماری غلطی تھی اور زندگی میں آگے بڑھا جائے۔